جیب میں ماچس کیوں رکھتے ہو؟ محمد علی کا جواب آپ کو یقیناً رلا ڈالے گا۔ تاریخ کے سب سے طاقتور اور مشہور باکسر محمد علی سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے، لیکن جیب میں لائٹر یا ماچس ضرور رکھتے تھے۔ جب ان سے اخباری رپورٹرز نے سوال کیا کہ آپ اپنی جیب اور اپنے پاس میں ماچس کیوں رکھتے ہیں، تو ان کے جواب نے دنیا کو بتایا کہ اپنے وقت کا طاقتور ترین آدمی اللہ پاک کے عذاب اور خوف سے کتنا ڈرتا تھا۔ محمد علی نے کہا کہ میں اپنے ساتھ ماچس اس لیے رکھتا ہوں کہ جب بھی میرا گناہ کرنے کو دل چاہتا ہے تو میں آگ جلا کر اپنی ہتھیلی اس پر رکھ دیتا ہوں اور خود سے سوال کرتا ہوں کہ تم سے اس دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو مرنے کے بعد اس گناہ کی وجہ سے دوزخ کی آگ کیسے برداشت کر سکو گے؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس ضمن میں آپ ایک حدیث پاک بھی سماعت کرتے چلیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی دنیا کی جو آگ ہے اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ میں 70 گنا جلانے کی زیادہ طاقت ہے، اس میں شدت اور گرمی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، الامان والحفیظ، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی ہتھیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ سب سے ہلکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے بزرگان دین سلف صالحین ہمیں کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اپنے وعظوں میں بتاتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، وہ کام مت کرو جس سے ہم پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور آخرت میں ہمیں اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے۔ آپ نے حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمایا کہ جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی، اس کے اندر جلانے کی کتنی تپش ہوگی، کتنی حرارت ہوگی۔ جب ہم آج دنیا کی آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری کو اگر ماچس کی ایک تیلی ہمارے ہاتھ کے ہتھیلی میں گر جائے تو ہم اس کی تپش، گرمی اور حرارت کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو بتاؤ کہ یہاں کے آگ کے مقابلے میں جو اتنی زیادہ گرمی وہاں کی جہنم کی آگ میں ہوگی، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم کسی گناہ کی وجہ سے پکڑے گئے اور ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے نیک کام کرو، نمازیں پڑھو، رمضان شریف کا مہینہ آئے روزے رکھو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنے چھوٹے اور بڑوں کا حق ادا کرو، خاص طور پر ماں باپ کی خدمت کرو، انشاءاللہ جنت ہمارے اور آپ کے لیے ہی ہے۔